اور جس کو اللہ مل رہا ہو، پردے ہٹا کے مل رہا ہو اور پہل کر رہا ہو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا لمبا سلام، وہ جسے اللہ نے حبیب بنایا ہو وہ کتنا بڑا وی آئی پی ہوگا، اس کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہو؟ حبیب کہتے ہیں جس کی محبت کی حد نہ ہو، حبیب اسے کہتے ہیں۔ تو جب میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ وہ پھر اوپر آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کے دروازے کھولے اور عرش کے اوپر گئے ہیں، اللہ نے پردے ہٹائے ہیں، اور اللہ نے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کر۔ تو ان کی عظمت اور بلندی کو اس سے آپ دیکھیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ جو سورت میں معراج کا واقعہ سنا رہا ہے، ہمیں اپنے نبی کی عظمت سنا رہا ہے، نبی کی قیمت سنا رہا ہے۔ وہ جسے اللہ نے حبیب بنایا ہو وہ کتنا بڑا وی آئی پی ہوگا، اس کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہو؟ یہ اللہ اور یہ اللہ کا حبیب، اس اللہ نے اپنے لیول کا ایک حبیب بنایا، وہ کیسا ہوگا؟ حبیب کہتے ہیں جس کی محبت کی حد نہ ہو، حبیب اسے کہتے ہیں، حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی حد نہ ہو۔ حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، دانے کی صفت ہے جتنی دفعہ اس کو زمین میں ڈالو گے وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی حد نہ ہو۔ تو اللہ نے حبیب بنایا، اور پھر قرآن میں پہلی قسم سورہ نساء کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ، بلیک بن والوں کو بتا دے میرے محبوب، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے آگے سر جھکائیں گے تو میرے پیارے بنیں گے ورنہ ٹھکرا دیے جائیں گے۔ تو جب میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس سے پہلے میں نے النجم سورت پڑھ کے سنائی آپ کہ اللہ نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ وہ پھر اوپر آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کے دروازے کھولے، اس سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گیا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہے، اب عرش کے اوپر گئے ہیں، اللہ نے پردے ہٹائے ہیں، اور اللہ نے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا۔ کیا مقام ہے پھر میرے نبی کا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ،
اتنا قرب جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اسے آئیڈیل بناؤ۔ تو میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے محبوب سے متاثر ہو کر اس کو فالو کرو، اس کے عشق میں، اس کی محبت میں۔ تو میرے اللہ نے آسمانوں پر بلا کر کہا میرے محبوب 50 نمازیں، 50۔ اللہ کہنے میں نے کہا جی ٹھیک۔ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے 50 نہیں پڑھ سکیں گے، صرف یہ بتانا تھا کہ نماز بہت بڑی چیز ہے، اس میں سستی نہ کرنا۔ تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا کہ واپس بھیجئے، تو 50 لے کے جا رہا ہے، یہ کون پڑھے گا؟ اگر 50 نمازیں ہوتی تو تم تو کیم چھو بھی نہ پوچھ سکتے، صرف اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ 50 نمازیں لے کے جا رہے ہیں، کون پڑھے گا؟ واپس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے منتیں کر کے واپس بھیجا۔ تو اب اللہ کہتے چلو میرے نبی 45 ختم، 5۔ تو اللہ نے کہا اچھا چلو 5 ختم۔ یہ کیا بات ہے؟ پھر 5 ختم، پھر 5 ختم، پھر 5 ختم، 9 5 45، 9 چکر لگوائے چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ہر دفعہ 5۔ ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام واپس بھیج رہے تھے، ہر دفعہ۔ جب آخری دفعہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی؟ کہا 5۔ کہا نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں۔ کہا موسیٰ 5 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا تو کہیں یہ ساری نہ معاف ہو جائیں، تو پھر میری امت کا اللہ سے تعلق کیسے بنے گا؟ لہذا میں واپس نہیں جاؤں گا، میں یہ 5 لے کے جاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سن لو نوجوان بھی بیٹھے ہو، آپ لے کے جا رہے ہیں، میری امت پہ 2 فرض تھے انہوں نے نہیں پڑھی، انہاں 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے جی، ویکھ لوے اج۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات سچی نکلی۔ کوئی 100 کے قریب ملک تو میں پھر چکا ہوں، مسلمانوں کے بھی دوسرے بھی چند فیصد نمازی ہیں، باقی کسی کو ہوش ہی کوئی نہیں۔ جمعے پہ کچھ آ جاتے ہیں، کوئی سارا سال غیر حاضر ہوتے ہیں، عید پہ آ جاتے ہیں، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا۔ تو جب ہمارے نبی چلے تو پیچھے اللہ کی آواز آئی میرے محبوب آپ نے 5 کروائیں، ہمارا قول 50 کا ہے، ہم آپ کی امت کی 1 نماز کے بدلے میں 10 نمازیں لکھیں گے۔ 1 جمعہ ابھی پڑھیں گے اور 10 جمعے لکھے جائیں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے 50 لکھی جائیں گی۔ اور پھر ہمیں مسجد بنانے کا حکم دیا۔ جب ہمارے نبی مدینہ پہنچے تو جاتے ہی آپ نے مسجد قباء پہنچے، پہلے مسجد بنائی۔ مدینہ پہنچے تو آپ کی اونٹنی ایک خالی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی، تو آپ نے کہا یہاں ہماری مسجد ہوگی۔ تو آپ نے پتہ کروایا کس کی ہے، پتہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ تو آپ نے ان کے نگران تھے اسد بن زرارہ، آپ نے ان کو بلایا کہ اس کی قیمت بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ میں گفٹ کرتا ہوں۔ کہا تم گفٹ کر نہیں سکتے، تم خالی اس کے گارڈین ہو، وہ یتیم ہیں، یتیم کے مال کو گفٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ خود بالغ نہ ہو جائے، تم قیمت لگواؤ۔ قیمت لگائی گئی تو 7 دینار اس کی قیمت بنی۔ تو آپ نے کہا ہم آپ کو جھکتا دیں گے، 2 دینار آپ نے اوپر، 9 دینار میں وہ آپ نے مسجد کی جگہ خریدی، اور وہاں آپ مسجد بنانے میں خود شریک تھے، پتھر ڈھو رہے تھے، خود آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پتھر ڈھو رہے تھے۔ اب اذان کا موقع آ گیا، نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ تو سارے اکٹھے ہوئے، کہا جی نماز کے لیے کیا کیا جائے؟ کہا بھائی ایسا کرو، ایک نے کہا جی آگ جلائیں، کہا یہ تو ایرانیوں کا طریقہ ہے۔ ایک نے کہا جی وہ سور پھونکیں، کہا یہ یہودیوں کا ہے۔ ایک نے کہا جی گھنٹہ بجائیں، کہا وہ عیسائیوں کا ہے۔ تو اس میں کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید، وہ رات کو سوئے تو ان کو خواب آیا، ایک آدمی وہ لے کے جا رہا ہے،
تو اس نے کہا بھائی یہ تو ہمیں دے دو، ہم نے۔ وہ کہتا ہے کیا کرو گے؟ کہا نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے۔ کہا میں تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ تو ایک طرف ہو کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان کہی۔ یہ خواب میں عبداللہ بن زید کو اذان خواب میں آئی، آنکھ کھلی، انہوں نے دوڑ لگائی، جا کے اللہ کے نبی کو بتایا۔ آپ نے کہا یہ سچا خواب ہے، بلال کو بلاؤ، اس کی آواز تم سے بلند ہے۔ بلال کو بلایا گیا تو پہلی اذان عبداللہ بن زید کہتے گئے، وہ آگے اذان دیتے گئے۔ اس امت کو اذان